دوسرا جز فی الافعالی، افعال میں اعراب کیا ہوگا؟ المعرب والمبنی من الافعال، الفعل الماضی و فعل الامر مبنیانی، فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہے ان کے نزدیک۔ والفعل المضارع معرب، فعل مضارع معرب ہے، الا سوائے اذا اتصلت به نون نسوہ فیکون مبنیا، سوائے اس کے جب وہ نون نسوہ کے ساتھ ہو۔ افہمو، یفہمو، تفہمو، تفہمو، افہمو، نفہمو، علامت آ گئی نا، اصلی علامت مرفوع۔ ارید ان افہم، اصلی علامت منصوب۔ ترجمہ بھی ساتھ کر لیں، افہم ھذا درس، ھذا درس، میں یہ سبق سمجھتا ہوں۔ ہاں جی، ھذا کیا ہوا، درسہ کیا ہے، افہم فعل اور فاعل، ھذا مفعول اور الدرس بدل۔ ارید ان افہم ھذا الدرس، ارید فعل اور فاعل، اور یہاں سے ان سے لے کے یہاں تک مفعول ان مصدریہ، اور اس کے بعد فعل مضارع منصوب، اس کے بعد یہ اس کا مفعول ہو گیا، اور یہ پھر مصدر کی تعویل میں ہو کر اریدو کے لیے مفعول بن گیا۔ میں اس سبق کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس سبق کو سمجھنا، ٹھیک ہے، مصدر بن گیا نا، اور اریدو میں چاہتا ہوں کہ سمجھوں اس سبق کو، اس طریقے سے بھی ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں۔ لم افہم مضارع مجزوم، یہ بس چیز نوٹ کر لیں، اس میں مرفوع منصوب اور مجرور ہوگا، فعل میں مرفوع منصوب اور مجزوم ہوگا۔ علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، اس میں بھی اصلی اور فرعی۔ علامات الاعراب فی المضارع ثلاث، تین ہے، وہی وہ کیا ہے؟ الضمۃ وہی علامۃ الرفع، الفتحۃ وہی علامۃ النصب، السکون وہی علامۃ الجزم۔ وہناک and there are علامات اخرى، some other علامات فرعیت جو کہ فرعیہ ہیں، وہی فی الانواع الآتیۃ من الفعل، اور وہ کہاں ہیں؟ آنے والی قسموں میں ہیں، فعل میں سے، فعل میں آنے والی قسموں سے ہیں۔ نمبر ایک، افعال الخمسہ، 5 افعال۔ علامت الرفع فیہا ثبوت النون، نون جس میں ثابت ہو، نون لگا ہوا ہو۔ وہ علامت النصب والجزم حذف النون، رفع میں کیا ہوگا؟ نون لگا ہوا ہے۔ کس کس میں نون لگا ہوتا ہے؟ آنی، اونا، اینا۔ اس کو 5 کیسے لیتے ہیں ذرا گنے؟ یذهبانی ایک سیکھا ہو گیا، تذهبانی، تذهبانی، تذهبانی 3 ہے، اس میں سے ایک لے لیا، 2 ہو گئے۔ یذهبون، تذهبون 4، تذهبین 5، اس لیے انہیں الافعال الخمسہ کہتے ہیں۔ اس میں رفع کی علامت ثبوت النون ہے، نون لگا ہوا ہے، اور جب ان کا نون ہٹ جاتا ہے تو وہ کون سی علامت ہو جاتی ہے؟ نصب اور جزم، اور پھر پتہ چلے گا کہ حروف ناصبہ کی وجہ سے وہ نصب میں ہوں گے اور حروف جازمہ کی وجہ سے وہ جزم میں ہوں گے۔ اتریدون ان تذهبوا، اب یہاں پر ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہے نا، کیا کہیں گے؟ اسے منصوب کہیں گے۔ الم تذهبی، لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جزم دیتا ہے، لہٰذا یہ مجزوم کہیں گے، فعل مضارع مجزوم۔ الی المدرسۃ یا مریم، اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے جی الفعل الناقص۔ فعل الناقص یہاں پر کون سا فعل ناقص مراد ہے؟ کانا یکون نہیں مراد، یہاں پر فعل ناقص وہ مراد ہے مادے کا آخری حرف واو یا یا ہو۔ الفعل الناقص علامت الجزم فیہ حذف آخرہ، جب بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس فعل کے لام کلمہ جو ہے وہ واو یا یا ہو، جب اس کو ہم اخف کرتے ہیں تو وہ حرف علت گر جاتا ہے۔ ہدا یہدی سے اہدی فعل امر بنایا، یا ڈراپ ہو گئی، تو اس کی علامت جزم کیا ہے؟ حذف آخر، اس کے آخر کا حذف ہونا۔ نحو لم یمشی، یہ اصل میں کیا تھا؟ یمشی تھا۔ لم یدعو، یہ کیا تھا اصل میں؟ یدعو، اور یہ کیا تھا؟ لم ینسا۔ الاعراب التقدیری، فعل میں بھی اعراب تقدیری ہوگا، تقدر یعنی مقدر سمجھا جائے گا۔ کیا سمجھا جائے گا مقدر؟ علامت الرفع فی الفعل الناقص، فعل ناقص میں رفع کی علامت جو ہے وہ مقدر سمجھی جائے گی۔ فعل ناقص کون سا؟ وہ فعل جس کا لام کلمہ واو یا یا ہو۔ نحو یمشی، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اوریجنلی یہ کیا تھا؟ یمشیو، تو علامت الرفع مقدرہ ضمہ۔ یدعو، یہ اصل میں کیا تھا؟ یدعو، ہم نے پھر قاعدہ پڑھا تھا کہ یا پہ پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے، واو پہ پیش ہو پیچھے پیش ہو تو واو ساکن ہو جاتی ہے۔ ینسا، یہ کیا تھا؟ نسا، یہ ینسایو، یا پر حرکت ہو پیچھے ضمہ ہو تو اس کو کھڑی زبر میں لکھ دیتے تو ینسا لکھا ہوا تھا۔ علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین، نحو لن انسا، یہ دیکھیں آپ کو مفتوح العین نظر آ رہا ہے۔ علامت الجزم فی الفعل المضاعف، یہ المضاعف کون سا ہے جی؟ جسے ہم مضاعف کہتے تھے نا، یعنی محموز، مضاعف اور ناقص، معطل۔ ہم معطل کو بھی معطل نہیں پڑھا تھا ہم نے، یہ مضاعف ہوتا ہے یا مضاعف، دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ نحو لم احج، فعلامت
جزمی ہی یعنی لم کی وجہ سے احجہ بن رہا ہے نا، تو فعلامت جزمی ہی سکون مقدر، سکون مقدر ہے. کیسے مقدر ہے؟ دیکھیں یہ احجہ ہے نا، حججہ یحججو، تو احججو بننا تھا، لم لگا تو کیا بن گیا؟ احجج. ایسی صورت میں جیم، دونوں جیموں کو مرج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ آپ مرج کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. لم احجج بھی ٹھیک ہے اور آپ مرج بھی کر سکتے ہیں. دونوں جیموں کو ایک جیم کی شکل میں لے آئیں، اور اگر باب نون ہے تو پیش حرکت بھی لگا سکتے ہیں، زبر بھی لگا سکتے ہیں، زیر بھی لگا سکتے ہیں. اگر باب نون نہیں ہے تو صرف دو حرکتیں لگ سکتی ہیں، زبر اور زیر. لیکن زبر حرکت جو ہے یعنی فتحہ جو ہے یہ زیادہ بلی